شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم ہیں سبق نمبر 18 پر، جس میں ہم اسم موصولہ پڑھ رہے ہیں۔ اسم موصولہ کیا ہے؟ وہ اسم جس کے ذریعے کسی کے بارے میں کوئی بات بیان کی جائے۔ اسماء موصولہ کتنے ہیں؟ اسماء موصولہ 6 ہیں، 3 مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کی میں نے ڈیٹیل وائز ویڈیو بنائی ہے، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو پہلے جا کے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے تاکہ یہ ویڈیو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اسماء موصولہ ہیں الذی، اللذانی، اللذینا، اللتی، اللتانی، اللائی۔ ٹھیک ہے؟ الذی مذکر کا واحد، اللذانی مذکر کا تثنیہ، اللذینا مذکر، اللتی مؤنث کا واحد، اللتانی مؤنث کا تثنیہ، اللائی مؤنث کی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی گردان ہے الذی، اللذانی، اللذینا، اللتی، اللتانی، اللائی۔ ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے الذی وہ ایک مرد جس نے، اللذانی وہ 2 مرد جنہوں نے، اللذینا وہ سب مرد جنہوں نے، اللتی وہ ایک عورت جس نے، اللتانی وہ 2 عورتیں جس نے، اللائی وہ سب عورتیں جنہوں نے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا، اللتانی یہ عام عربی میں آتا ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اسماء موصولہ آیات سے ترجمہ بھی نکالا تھا، اور ابھی پھر کچھ آیات ہیں جن کا ہم ترجمہ نکالیں گے۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ پہلی آیت ہے ہمارے سامنے مذکر کے واحد کی، اللہ الذی اللہ ہے جس نے، خلقکم پیدا کیا تمہیں، ثم رزقکم پھر اس نے تمہیں رزق دیا۔ مذکر کی دوسری آیت ہے جمع کے لیے، وقاتلوا اور تم لڑو، فی میں سبیل راستہ، اللہ اللہ کے، الذین وہ جو کہ، یقاتلونکم تم سے لڑتے ہیں، اور تم لڑو اللہ کے راستے میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ اب ہے مؤنث کی آیت واحد، واتقوا اور ڈرو، النار آگ، التی جو کہ، اعدت تیار کی گئی، للکافرین کافروں کے لیے، واتقوا النار التی اعدت للکافرین اور ڈرو آگ سے جو کہ تیار کی گئی کافروں کے لیے۔ اگلی آیت ہے مؤنث کی جمع، وربائبکم اور تمہاری بیٹیاں، التی جو کہ، فی حجورکم تمہاری پرورش میں، وربائبکم اللاتی فی حجورکم اور تمہاری بیٹیاں جو کہ تمہاری پرورش میں۔ اس چیپٹر کی آخری آیت ہے، ایک آیت، ایک مشق، ایک درس۔ کل آپ کہہ دیں، یا ایھا الناس اے لوگو، ان کنتم اگر تم ہو، فی شک من کسی شک میں سے، دینی میرے دین، فلا اعبد تو میں عبادت نہیں کرتا، الذین وہ جو کہ، تعبدون تم پوجتے ہو، من دون اللہ سوائے اللہ کے، ولیکن اور لیکن، اعبد اللہ الذی میں عبادت کرتا ہوں، وہ جو، یتوفاکم تمہیں اٹھا لیتا ہے، اور امرتو مجھے حکم دیا گیا، ان کے، اکونا میں ہوں، من سے، مومنین مومن،
یعنی کہ اس کی پوری آیت ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُم فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اس کا ترجمہ ہے آپ کہہ دیں اے لوگو اگر تم ہو کسی شک میں میرے دین کی طرف سے تو میں عبادت نہیں کرتا وہ جو کہ تم پوجتے ہو سوائے اللہ اور لیکن میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں وہ جو تمہیں اٹھا لیتا ہے اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں ہوں مومنوں میں سے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق کمپلیٹ ہوتا ہے، تو چلتے ہیں ہم آج کے سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں آج کا سوال ہمارا کیا ہے۔ ہمارا آج کا سوال ہے قرآن پاک میں کس صحابی کا ذکر آیا ہے؟ قرآن پاک میں کس صحابی کا ذکر آیا ہے؟ قرآن پاک میں زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو نئے سوال کے ساتھ۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔